بہت اوقات ایسے ہوتے ہیں وہ قبولیت کے ہوتے ہیں بعض اوقات، اور کبھی اللہ پاک راضی ہو جائے تو وہ گڑی نصیب کر دیتا ہے. میں یہاں دارالحدیث میں سبق بخاری شریف کا پڑھا کے باہر آ رہا تھا، لڑکوں نے شور مچایا کہ یہاں پر چھوٹے چھوٹے سانپ ہیں. نیا زمانہ تھا، نیا ادارہ بن رہا تھا. میں آ کے دیکھا میں نے تو وہ تو واقعی چھوٹے چھوٹے سانپ تھے. میں بہت گھبرا گیا. میں نے کہا یہ تو سانپڑی بیائی ہے اور وہ کم از کم 400 بچے دیتی ہے. 100-200 اسی وقت پکڑ پکڑ کے کھا لیتی ہے اور باقی بھاگ جاتے. جو بھاگ جاتے وہ سانپ ہے. تو میں نے یہاں ہمارے ایک دوست ہے، اللہ پاک غری کی رحمت کرے، جوانی میں چلے گئے، مولانا مصباح الدین صاحب بنگال کے سرزمین پر جو قابل قدر لوگ پیدا ہوئے ان میں سے ایک ہیرا تھا، ایک یاقوت تھا بیش بہا. اس نے کہا اس کا کیا علاج ہے؟ میں نے کہا نیولا آ جائے تو وہ اندر جا کے پکڑ لے گا، باقی ہمیں کیا معلوم ہے. 8-10 دن 15 دن بعد یہ چھوٹے چھوٹے سانپ بڑے ہو گئے ہو گئے. اس نے کہا آپ دارالحدیث سے نکلے، ابھی بخاری پڑھائی، دعا فرمائے. میں نے کھڑے کھڑے دعا کی اور میں بجائے دفتر جانے کے گھر چلا گیا. اس زمانے میں ہماری ظہر کی نماز 2:30 بجے ہوتی تھی، تو وقت تھا. میں نے کہا تھوڑا آرام کر کے آؤں. تو جیسے ہی میں اپنے بستر پر لیٹ گیا تو ایک نیولا آیا اور شیشے میں دونوں ٹانگوں سے میں نے کہا مرحبا اہلا وسہلا واللہ نحن فی اشد الانتظار الیک. اب میں نے کہا باہر جاؤ، وہاں پر سپڑی بھی آئی ہے. وہ باہر آیا، ٹنگ 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 دیکھا تو مصباح الدین کہتے حضرت نیولا آ گیا اور سیدھا اندر گیا اسی سوراخ میں اور سپڑی کو پکڑ کے باہر لایا. میں نے کہا پھر آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ کہ میں نے لڑکوں کو دور دور کھڑے کیے کہ بلیاں نہ آئیں. تو بلیوں کا بھی پوری آماجگاہ ہے، جانور کی بلیاں ہیں. اگر میں حیوانات پر کتاب لکھوں تو لوگ کرمانی کی عجائب المخلوقات اور دمیری کی حیات الحیوان الکبریٰ نہیں دیکھیں گے، زرولیات پڑھیں گے. لیکن اب تو نہیں ہوا. اگر پھر کبھی اللہ نے دنیا میں بھیجا ہو اور صلاحیت اللہ نے دی، یہ زندگی تو تمام ہو گئی بس قرآن و سنت پہ. اس میں حیوانات کا حصہ نہیں تھا. دیکھو عجائب، دیکھو ذرا. اور وہ نیولا پوری صفائی کر کے اس کے بعد نہیں دیکھا کہ ہم خوش ہو رہے تھے کہ اس کو پالیں گے، اس کا خیال رکھیں گے. فکر پیدا ہو گئی کہ یہ 77 بلیاں کون سے پاکستان بھیج دیں. یہ تو جیسے نیولے کو دیکھیں گے ماں و بیٹیاں سب دوڑ پڑے گی. لیکن وہ نیولا اس کے بعد نہیں دیکھا گیا. جب بلا آ گئی تو اللہ نے اس کا دفاع بھی بھیجا. اس دن سے آج تک دوبارہ ادارے کے اندر کہیں کوئی سانپ وانپ الحمدللہ اللہ کے خاص فضل احسان مہربانی سے نظر نہیں آیا. یہ سب تکوینیات ہے. اللہ اپنی خدائی اور اپنی الوہیت منوا رہا ہے کہ میں موجود ذات زبردست ہوں، ہر کام میرے حکم کے نیچے ہے. ابھی اللہ کی مرضی ہے کہ کسی کو کتنی دیر مہلت دیتا ہے. بہت کچھ کیا تھا سابقہ وزیر اعظم نے جو اب صلاحوں کے پیچھے بندے. اس نے سود کا ساتھ دیا، بڑے عالم فقہاء کو عدالت سے نکالا اور ہمیشہ اس نے سود کے حق میں پینل وکلاء کا کہا کہ آپ لوگوں کے سود کا تحفظ کرے اور مولویوں کی باتیں میں نہ آئے. جو جانتے ہیں وہ حق بولتے نہیں، اور جو بہت دور دراز سے دیکھتے ہیں وہ بولتے ہیں کون سنتا ہے کہانی میری اور پھر وہ بھی زبانی میری. یہاں تک اس کے فیصلے آنے والے تھے کہ بس یہ مدرسے اور مسجدیں اور یہ تفصیلی علوم اور
یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو ختم کر دیتے ہیں، اور ہمیں جرأت کرنا چاہیے۔ اس کے سامنے یہی لوگ جن پہ آج شکوہ و گلہ ہے، یہ پورا طبقہ سامنے آیا کہ نہیں امریکی کالونی نہیں بننے دیں گے، ہمارا مذہب ہے، ہمارا دین ہے، ہمارا اسلام ہے، اور جس طرح علماء کہیں گے ایسا ہوگا۔ کتنے بڑے بڑے ناکارہ فیصلے کرنے والا تھا، کچھ کر چکا تھا، لیکن پکڑ ایک جگہ ہو گئی ہے، اور وہ ہے جمعے کو قتل کرنا۔ یاد رکھیے، شاید آپ کی اور ہماری عقل موٹی ہو، نہ سمجھے تو اس کی سزا، اس کی اپیل مسترد، اس کا جیل جانا، ہر کام جمعے کو ہوگا، تاکہ آپ کو عقل آ جائے کہ جمعہ کیا ہے، جمعہ کوئی چیز ہے نہیں۔ فلاں کو لٹکا دیا، فلاں شہید کو مار ڈالا، یہ باتیں بات کی ہے۔ ایک آدمی کی بہت غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ اللہ کی تکوینی نظام ہے کہ وہ پکڑ کب کرتا ہے۔ حضرت اقدس امام الاثر محدث کبیر، آیت من آیات اللہ والفقیہ علی الاطلاق الذی ينظر نظیرہ فی سعة الاطلاع فی العلوم الاسلامیہ والفنون العربیہ لا سیما فی الاحادیث والاسانید والآثار۔ حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، پکڑ ایک جرم میں ہو جاتی ہے اور پٹائی پھر ساری کی ساری کی جاتی ہے۔ جیسے کوئی چور پکڑا جاتا ہے نا، تو ایک ہی چوری میں پکڑا جاتا ہے، پھر ہر ایک آتا ہے کہ ہمارے یہاں بھی اس نے چوری کی، لگاؤ یہ دور۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ ہمارا کسی سے کوئی کام نہیں ہے، ہم تو دین اور اسلام اور شعائر کے تحفظ کے مضمون میں ہیں۔ تو دیکھو، جو انتخاب کرتے ہیں ان کے لیے بھی آزمائش ہے، اور جو منتخب ہوتے ہیں ان کے لیے بھی آزمائش ہے نا۔ تبھی تو حضرت عمر کو دیکھ کر ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں تو اس کے بارے میں اچھا سوچتا ہوں، اور میں نے ہمیشہ اس کو اچھا کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو میں نے اس لیے انتخاب کیا، اور آپ لوگوں نے مجبور کیا، اور اگر یہ اس کے برخلاف چلا فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ان قریب ظالموں کو پتہ چل جائے گا کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ سورۃ شعراء کی آخری آیت، اس کے ذیل میں تفسیر ابن کثیر میں اور الملل والنحل میں امام المتکلمین محمد ابن عبد الکریم شہرستانی نے یہ واقعات نقل کیے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ فرق عالم میں اور غیر عالم میں یہ کہ عالم باتوں کے انجام پر نظر رکھتا ہے، اور عوام جو ہوتا ہے وہ تو بس سن لے، ہاں 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 کیا اچھا کہہ دیا، بس چلے گئے گھر، نان بخور اور ڈر بزر کس اخلاص ادیم رش ہوتے وقت میں۔ آپ یہ غور فرمائیں